آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں جن کا نام وفا کا ایک لازوال استعارہ ہے، حضرت عباس۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ان کی پہچان امام حسین سے ان کی گہری وابستگی اور خاص طور پر کربلا میں ان کی قربانی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جو دلوں کو چھو لیتی ہے۔ تو آئیے اس پر ذرا گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ان ذرائع میں حضرت عباس کا تعارف وہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسین کے بھائی کے طور پر تو ہے ہی، لیکن ان کی اصل پہچان وہ القابات ہیں جو انہیں ملے ہیں، جیسے قمر بنی ہاشم، یعنی بنی ہاشم کا چاند۔ قمر بنی ہاشم، واہ! جی، اور علمدار کربلا، کربلا کا پرچم بردار۔ یہ صرف نام نہیں ہے، یہ ان کی شخصیت، ان کے کردار کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں، اور کربلا میں ان کا جو مرکزی کردار تھا اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ علمدار یعنی سپہ سالار، جھنڈا اٹھانے والا۔ بالکل۔ تو یہ القابات خود بتاتے ہیں کہ وہ کتنے اہم تھے۔ قمر بنی ہاشم ان کی وجاہت کو، ان کی حیثیت کو، اور علمدار ان کی فوجی اہمیت کو، ان کی ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کے مرکز میں، جیسا کہ ذرائع واضح کرتے ہیں، وہ ہے ان کی وفا، غیر متزلزل وفا۔ اچھا، تو ذرائع کربلا کے منظر کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ پیاس کا عالم، بچوں کی پیاس، اور پھر حضرت عباس کا وہ پانی لانے کا ارادہ۔ جی، وہ منظر کشی بہت دل سوز ہے۔ خیموں میں پیاس کی شدت، بچے العطش العطش پکار رہے ہیں، اور ایسے میں حضرت عباس ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ پانی لائیں گے۔ لیکن جو بات مجھے ہمیشہ بہت متاثر کرتی ہے وہ یہ کہ جب وہ پانی تک پہنچے، جی، خود شدید پیاسے تھے لیکن پانی نہیں پیا، ایک قطرہ بھی نہیں۔ یہ کیسی وفا تھی؟ ذرائع کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ نکتہ واقعی ان کی وفا کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے کلیدی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مقصد صرف پانی پہنچانا نہیں تھا، بلکہ یہ امام حسین اور پیاسے بچوں سے، اہل بیت سے ایک مکمل وابستگی کا اظہار تھا، ہمدردی کا اظہار۔ جی بالکل، ان کا پانی نہ پینا ایک طرح سے عہد تھا کہ جب تک امام اور بچے سیراب نہیں ہوتے وہ خود کیسے پی سکتے ہیں۔ پھر وہ مشقت، وہ چمڑے کا مشکیزہ بھر کر واپس لانے کی کوشش۔ ہاں، اور اسی کوشش میں ان کے بازو قلم ہوئے ہیں نا؟ جی ہاں، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ پانی کا مشکیزہ بچاتے ہوئے ان کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے۔ دونوں بازو قلم ہو گئے لیکن مشکیزہ نہیں چھوڑا۔ یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جی، یہی تو ان کی استقامت تھی۔ ذرائع کے مطابق بازو کٹنے کے بعد بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، مشکیزے کو دانتوں سے تھام لیا۔ مقصد ایک ہی تھا، پانی خیموں تک پہنچے، کسی طرح پہنچے۔ لیکن پھر وہ افسوسناک لمحہ آیا جب ایک تیر آ کر مشکیزے میں لگا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ لمحہ ان کے لیے بازو کٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ یقیناً، ساری محنت، ساری قربانی۔ جی، یہ ان کی قربانی کی انتہا تھی، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، لیکن عہد نبھانے کی کوشش آخری سانس تک کی۔ اور پھر زمین پر آنے کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کو پکارا۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ ہاں، ذرائع نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے پکارا، یا اخا ادرک اخاک، اے بھائی، اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ جی، یہ صرف مدد کی پکار نہیں تھی، شاید ایک آلودائی پیغام بھی تھا۔ اور اس پکار پر امام حسین کا جواب وہ صورتحال کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ کیا جواب تھا امام کا؟ امام نے فرمایا، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، الانن کسر ظہرے، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ جی، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ صرف ایک بھائی کا دکھ نہیں تھا۔ حضرت عباس علمدار تھے، لشکر کا سب سے بڑا سہارا تھے۔ ان کی شہادت امام حسین کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا، ان کی طاقت کا خاتمہ تھا۔ جیسے پورے لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی ہو۔ بالکل، ذرائع اسی طرح کی منظر کشی کرتے ہیں۔ تو ان تمام تفصیلات کو ملا کر دیکھیں تو یہ ذرائع حضرت عباس کی شخصیت کا کیا تاثر پیش کرتے ہیں؟ حتمی تاثر تو یہی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام وفا، شجاعت اور قربانی کا ایک لازوال نشان ہے۔ ان کا کردار صرف ایک بہادر جنگجو کا نہیں ہے، وہ ایک وفادار بھائی ہیں، ایک ذمہ دار سالار ہیں جس نے اصولوں اور امام کی خاطر جان دی۔
وہ دریا پر جانا، پانی نہ پینا، بازو کٹوانا، یہ سب وفا کے گردی گھومتا ہے۔ جی بالکل، ہر عمل اسی وفا کا ثبوت ہے، اور شاید اسی لیے جیسا کہ ذرائع اشارہ کرتے ہیں انہیں بعد میں باب الحوائج کہا گیا۔ باب الحوائج، حاجات پوری کرنے والا دروازہ۔ ہاں، یہ لوگوں کی ان سے گہری عقیدت کو ظاہر کرتا ہے جو ان کی اسی قربانی اور وفا کی وجہ سے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ذرائع حضرت عباس کو وفا اور ایثار کی ایک روشن مثال کے طور پر ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ تاریخ میں ان کا کردار حق پرستی اور غیر متزلزل رہنے کی ایک علامت بن گیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ رہ جاتی ہے کہ ایسی وابستگی، ایسی کمٹمنٹ جہاں انسان اصولوں اور رشتوں کے لیے اپنی جان تک دے دے، اس کی انسانی تاریخ میں، ہماری اقدار میں کیا جگہ ہے؟ کیا معنی رکھتی ہے یہ؟